والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ جب سے اسرائیل کا فلسطین اور اس کے بعض مقامات پر حملہ ہو رہا ہے، اس وقت سے ایک لفظ بہت زیادہ ہم لوگوں کو سننے میں بھی آ رہا ہے، یہود یا اسرائیل. تو ہم لوگوں کو اس مناسبت سے اس کو بھی جاننا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یہودی کون ہیں، کیسے ہیں، ان کی خصلت کیا ہے، ان کی عادت کیا ہے، کیوں وہ بے قصوروں پر عرصے دراز سے ظلم و ستم کر رہے ہیں. تو اگر ہم اس کی حقیقت جاننا چاہیں گے تو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودیوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے. اگر آپ کم از کم سورہ بقرہ، جو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اگر اس سورت کو بھی پڑھ لیں گے تو اس میں یہودیوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، نبیوں کے ساتھ نافرمانی، بغاوت اور ظلم و ستم کے سارے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ذکر فرمایا ہے. ویسے قرآن کریم میں اور دوسری جگہوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے. آسمانی مذہب جس کو ہم کہتے ہیں، وہ 3 آسمانی مذہب ہے. ایک عیسائی نصارہ جس کو قرآن کریم میں کہا گیا، ایک یہودی، اور دوسرے ہیں مسلمان. ان تمام کا تعلق آسمانی مذہب سے، یعنی وحی سے، نبیوں کو ماننے سے ہے. پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے پاس بھی بھیجا، عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ لوگ ماننے والے، اور مسلمان ہیں تو سید الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. تو ہم لوگوں کو ان حالات کے پس منظر میں قرآن کریم میں جو تاریخ بیان کی گئی ہے، اس تاریخ کو سمجھنا چاہیے، اس تاریخ کو جاننا چاہیے، تاکہ ہم لوگ ان کی خصلت کو سمجھ سکے. یہ اتنے بے رحم، اتنے سنگ دل اور اتنے شفاق مزاج کے ہیں کہ ان کو انسانوں کا خون بہانا برا نہیں لگتا، بلکہ آسان ہے ان کے لیے انسانوں کا خون بہانا. آپ اندازہ لگائیے کہ جس قوم کا مزاج نبیوں کو ناحق قتل کرنے کا ہو، اور جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا کہ ان کے اوپر جو ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلط کی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یقتلون الانبیاء بغیر حق، کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کیا کرتے تھے. نافرمانی تو دور کی بات ہے، نبی کی بات کو ٹھکرانا، نبی کی بات کا انکار کرنا، نبی کی بات کو قبول نہیں کرنا تو یہ دور رہا. نبی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا یہ معاملہ کرتے کہ نبی کو مارنے پر تل جاتے یہ لوگ. تو بہرحال یہ واقعات چونکہ چل رہے ہیں دنیا بھر میں، اور مسلمان بھی اس سلسلے میں انتہائی حساس اور فکر مند ہے، تو قرآن کریم کی چند آیتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے اس کا مختصر تذکرہ کیا جائے گا. باقی قرآن کریم میں جو تفصیلات ذکر کی گئی ہے وہ اس مختصر وقت میں بھی ذکر نہیں کی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کھول کھول کر ان کی حقیقت کو بیان کیا ہے. آپ تھوڑا ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے دنیا کا سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد باضابطہ جو رسالت اور نبوت کا نظام تھا، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا نظام تھا،
وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے فرمایا، اور قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کے درمیان نبی بنا کر بھیجا، 950 سال وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن اس کے نتیجے میں چند لوگوں نے آپ کی بات کو مانا، اور ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے آپ کی بات کو قبول نہیں کیا، انکار کیا۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، تو اللہ نے طوفان کے عذاب میں ان کو مبتلا کیا۔ وہ سارے کے سارے ظالم نافرمان اللہ کے باغی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نافرمانوں کو طوفان میں ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کا جو تذکرہ قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یا جس تذکرے کو کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نبوت، رسالت، کتاب کو عام فرمایا۔ قرآن کریم میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے چند باتوں میں امتحان لیا۔ آپ یہ ساری تفصیلات جانتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اس طرح کے امتحانات کا تذکرہ سنتے بھی ہیں۔ اللہ نے اس وقت وعدہ کیا تھا اگر آپ ان امتحانات میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم آپ کو انسانیت کا امام بنائیں گے۔ اور سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم تمہاری نسل میں نبوت کو اور کتاب کو جاری کریں گے، یعنی تمہاری نسل سے انبیاء کرام علیہم السلام کو پیدا فرمائیں گے۔ چنانچہ ان کے امتحانات، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک ہے اسحاق علیہ السلام اور ایک ہے اسماعیل علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر آئے ہیں اور جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے، تو بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے ہیں، چاہے وہ حضرت داؤد ہو، حضرت سلیمان ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، یا اس کے علاوہ دیگر پیغمبر ہو، ان ساروں کا سرا، ان ساروں کا تعلق جا کر ملتا ہے تو وہ حضرت اسحاق سے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم سے، اور ان کے دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل۔ ان کی نسل سے ایک نبی کو بھیجا، لیکن وہ نبی سارے نبیوں کے سردار ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو نبیوں کے سردار سید الاولین والآخرین ہیں۔ تو جتنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے آئے ہیں، اور حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے اسحاق، ان سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا، اور بنو اسماعیل سے نبی کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، حضرت اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کو کل 12 بیٹے تھے، جس کا سورہ یوسف کے اندر اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تھا اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی آتے ہیں اللہ کا بندہ، اللہ کی عبادت کرنے والا، عبداللہ، اسرائیل کے معنی آتے ہیں۔ اور یہ نام آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو یہودیوں کا پورا شجرہ، یہودیوں کی پوری تاریخ سمجھ میں آئے گی کہ یہ قوم کہاں سے نکلی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات سے کیسے رخ پھیر لیا اور اپنے آپ کو ان کے راستے سے کیسے ہٹا دیا۔ حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، یعقوب کا ایک نام ہے اسرائیل، اللہ کے بندے، اور اس یعقوب کے اندر یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، ان میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ آگے چل کر یہودیوں نے اپنے آپ کو اسی یہودا بیٹی کی طرف منسوب کر کے یہودی کہلانا شروع کیا۔ اب یہ ایک لمبی تاریخ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں کو ایک مقام مرتبہ فلسطین میں عطا فرمایا۔ اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کا دور آیا تو یہ لوگ وہاں سے نکلے اور مصر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہنچایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے تقریباً 70 لوگوں کو لے کر کنعان، جو ایک گاؤں تھا، بستی تھی، وہاں سے حضرت یوسف نے اپنے پاس مصر کو بلوایا تھا۔
سورہ یوسف میں پورا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کے پاس اپنے پورے بیٹوں کو لے کر، اپنی اولادوں کو لے کر، اپنے پوتوں اور پوتیوں کو لے کر مصر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی سلطنت اپنے ہاتھوں میں لی تھی، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، توحید کے ساتھ اللہ کے نظام کو قائم کیا تھا۔ تقریباً 400 سال تک یہ نظام چلتے رہا، اللہ کی توحید کا نظام، اللہ کی ربوبیت کا نظام، اللہ کی تعلیمات والا نظام، اور حضرت یوسف پیغمبر تھے، پیغمبرانہ نظام دنیا میں چلاتے رہے۔ لیکن آگے چل کر اب تک یہ لوگ بنی اسرائیل کہلاتے تھے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا یہودا، اور اسی سے یہ لوگ آگے چل کر یہودی بنے۔ لیکن اس وقت تک ان تمام کا تعلق بنی اسرائیل کا تھا، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بعد تک۔ اس کے بعد ان لوگوں کے اندر یہ جراثیم اور یہ خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوئی کہ ان کے اندر نسل پرستی، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو کمتر سمجھنا۔ آج پوری دنیا میں جو یہودیوں کی جنگ ہے، اور یہودی جو پوری دنیا پر قابض ہونا چاہتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ تصور ہے کہ ہم ساری دنیا پر حکومت کرنے والے ہیں، اور ہم اللہ کے سب سے زیادہ چہیتے ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ منتخب ہے، اور ہمارے آگے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سارے مراحل پیدا ہوئے، چنانچہ وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 400 سالہ دور کے بعد ان کے اندر یہ مزاج پیدا ہونے لگا کہ اپنے آپ کو یہودی کہلانا شروع کرے، وہ اس آدمی یہودا کی طرف منسوب کر اگر واقعی وہ دیندار ہوتے اور حضرت یوسف کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوتے، حضرت یعقوب کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوتے، حضرت اسحاق کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوتے، تو وہ اپنے آپ کو یعقوبی کہلاتے، یا اسحاقی کہلانا پسند کرتے، یا یوسفی کہلانا پسند کرتے۔ لیکن ان کی سرشت میں، ان کے مزاج میں تعلی بڑے پن کا مزاج پیدا ہوا، اور انہوں نے اپنے آپ کو یہودا کی طرف منسوب کر کے بنی اسرائیل سے علیحدہ کرنا شروع کر دیا کہ ہم اب ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ بنیامین یوسف علیہ السلام کا بھائی تھا، اس کی اولاد کے ساتھ انہوں نے زیادتی کرنا شروع کی، اور اپنے آپ کو قابض کرنے لگے، یہاں تک کہ کفر میں داخل ہو گئے، شرک میں داخل ہو گئے، نبیوں کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، ظلم و ستم کرنے لگے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر فرعون کو مسلط کر دیا۔ فرعون ایک بادشاہ کا نام نہیں ہے، بلکہ مصر میں جو بادشاہ بنتے تھے ان کا لقب تھا فرعون۔ تو کئی بادشاہ آئے مصر کے اندر جنہوں نے ان لوگوں کے ساتھ اب ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور بڑے ہلاکت کے واقعات پیش آئے۔ آخری دور میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی ملاقات فرعون سے ہوئی، تو فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے یہی گزارش اور یہی درخواست کی کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو واپس بھیج دیجئے۔ سورہ طٰہٰ میں جس کا آپ نے تذکرہ سنا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے فرعون کے پاس جا کر یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دیجئے، آپ اس پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ فرعون نے اتنا ظلم کیا، اتنی زیادتی کی کہ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ تیری سلطنت میں بچہ پیدا ہوگا جس کے ذریعے تیری بادشاہ چھین لی جائے گی، تیری حکومت ختم ہو جائے گی، اس نے اعلان کیا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، جو لڑکی پیدا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ہزاروں بچوں کو مارا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بچے سے ڈر تھا اسی بچے کی پرورش شاہی محل میں رکھ کر بہترین ناز و نیام کے ساتھ کی اور پروان چڑھایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور توجہات کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نکالنے کے لیے وہاں سے نکلے۔ اور اس کے بعد وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ وہ لوگ بھاگنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ راتوں رات تم نکلو۔ یہ قوم قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا، ہر موقع پر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والی، جو تعلیمات دی ان تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے والی، نبیوں کو جھٹلانے والی، اللہ کے احکامات کے ساتھ زیادتی کرنے والی، جھوٹ بولنے والی، سود کھانے والی، اور اللہ ان کی تعلیمات جو ان کی آسمانی کتابیں تھی ان کے احکامات میں تبدیلی کرنے والی یہ قوم تھی۔ اللہ تبارک و سماعون للکذب سماعون اکال السحت، قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ جھوٹے لوگ ہیں بنی اسرائیل یہودی، اور ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ سود کھاتے ہیں۔ ان کے علماء میں بھی بگاڑ آیا کہ جو پیسے لے کر لوگوں کو مسئلے بتاتے تھے، جس کی جیسی سہولت، جو جیسا مسئلہ چاہتا پیسے لیتے اور اس کے عوض مسئلہ بتا دیا کرتے، اور اس کے نتیجے میں دین کی تعلیمات کو، ان کی جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی، جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی، ان ساری تعلیمات کو ان لوگوں نے بھلا دیا، بلکہ پیسوں کے عوض بیچ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے، سامنے دریا آ گیا،
اللہ نے حکم دیا اور ان لوگوں نے چیخنا شروع کیا انا لمدرکون، موسیٰ ہم پھنس گئے، پیچھے جائیں گے تو فرعون کا لشکر ہے، سامنے جائیں گے تو ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، ہم اب کہاں جائیں گے؟ اللہ نے کہا موسیٰ دریا پر اپنا عصا مارو، اس سمندر پر انہوں نے عصا مارا، 12 قبیلے ساتھ تھے، ان لوگوں کے لیے اللہ نے راستہ بنایا، وہ جس طرح ہم زمین پر چل کر جاتے ہیں، سمندر پہ اللہ نے ایسا راستہ بنایا کہ چلتے ہوئے دریا کو پار کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ان کو بٹھایا، وہاں پر اللہ نے یہ کہا کہ تمہارے وہ دھوپ کا موقع تھا، اللہ نے بادل کا سایہ ان پہ کر دیا، کیونکہ کئی دنوں کے تھکے ماندے ہارے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے حضرت موسیٰ سے کھانے کا مطالبہ کیا، اللہ نے من و سلوا کو اتارا۔ من ایک دانے کو کہتے ہیں، سلوا ایک پرندہ تھا، بٹیر نام، بٹیر تک اتنا، وہ پرندے رات کے وقت ان کے پاس آ جاتے، ان پرندوں کو وہ ذبح کرتے کھاتے، یعنی بہترین آسمانی غذائیں اللہ نے ان کے اوپر نازل فرمائی، لیکن وہ ناصبری، ناشکرے، بے صبرے لوگ تھے، ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ لن نصبر علی طعام واحد، کہ موسیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر کب تک کریں گے، ہماری زمین سے جو غلہ نکلتا ہے، گیہوں، پیاز، ترکاری، وہ ہمیں چاہیے، ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تم ایک اچھی غذا کو ایک خراب غذا سے بدلنا چاہتے ہو، جو غذا اللہ تمہارے لیے نازل کر رہا ہے یہ بہترین غذا ہے، تم اس کے مقابلے میں معمولی غذا چاہتے ہو، لیکن انہوں نے نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ کام کو لگا دیا۔ اس کے بعد ایک دشمن سے مقابلہ تھا، جب جانے لگے تو اللہ نے ان کو یہ ہدایت دی کہ جب تم جاؤ تو اپنی زبان پہ حتہ کا لفظ استعمال کرو کہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ انہوں نے الفاظ کو بدل دیا، حتہ کی جگہ ہنتا کہا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم نہیں جائیں گے، اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ موسیٰ آپ جاؤ، آپ کا رب جائے، دونوں جا کے دشمنوں سے لڑ لے، ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ میرے بزرگ، میرے بھائی، تاریخ اتنی لمبی ہے کہ میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کی تشریح بھی آپ کے سامنے نہیں کر سک رہا، اتنی زیادہ اللہ نے لمبے واقعات کو ان کے بیان فرمایا۔ تو خلاصہ ذہن میں آپ یہ رکھے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا نبیوں کے ساتھ، جنہوں نے زیادتی کی نبیوں کے ساتھ۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ ان کے دل پتھر کی طرح دل ہے، حجارہ، اللہ نے فرمایا کہ پتھر سے زیادہ سخت ان کے دل ہے، کہ جس قوم کو اللہ کے مہربان نبیوں کی قدر نہ ہو وہ عام انسانوں کی قدر کیا کریں گے۔ جن کو اللہ کی طرف بلانے والے اور نجات کا راستہ دکھانے والے ان نبیوں کی احساس نہ ہو، وہ لوگ دوسروں کے بارے میں کیا احساس کریں گے؟ یہ بچے ہیں، ان کو نہیں ماننا چاہیے، یہ عورتیں ہیں، ان پر بم نہیں گرانا چاہیے، یہ دواخانے ہیں جس میں مریض پڑے ہوتے ہیں، اس کو نہیں توڑنا چاہیے۔ جس قوم کے سینے میں دوسروں کا خون چوسنا ہو اور جو دوسروں کو ہلاک کر کے اور دوسروں کو برباد کر کے اپنی بڑائی کا خواب دیکھتی ہے، وہ قوم سے ہم یہ امید رکھیں کہ یہ ہمارے علاقوں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرے اور ہمارے لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ ظالم، سفاک، جابر، ناانصاف، اللہ کی باغی، رسولوں کی قاتل قوم ہے کہ جنہوں نے ہر زمانے میں نبیوں کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ کیا۔ جب میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ سازشیں شروع سے چلتے رہی، ان کی شروع سے یہی ذہن تھا کہ ہم بڑے رہنا، ہم سے سب نیچے رہنا۔ وہ آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بتا دیا گیا، توریت میں بیان کیا گیا، زبور میں بیان کیا گیا، انجیل میں بیان کیا گیا، اور قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں فرمایا یعرفون کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، یعنی بیٹے کو جس طرح پہچانتے ہیں، نبی کی صفات، نبی کی علامات، نبی کے بارے میں پیشن گوئیاں اتنی زیادہ ان کی کتابوں میں تھی، وہ ان پیشن گوئیوں کی بنیاد پر آسانی کے ساتھ جب نبی نبوت کا اعلان کریں گے تو پہچان لیں گے۔ لیکن ان کے اندر حسد تھا، وہ ان کے اندر حسد یہ تھا کہ وہ اس انتظار میں تھے کہ آخری نبی وہ بنو اسرائیل میں سے آئے گا، لیکن اللہ نے آخری نبی کو بنو اسرائیل میں سے نہیں بھیجا بلکہ بنو اسماعیل میں اللہ نے آخری نبی کو بھیجا۔ یہیں سے مسلمانوں کے خلاف دشمنی، عداوت ان کی شروع ہو گئی کہ کس طرح مسلمانوں کو مٹایا جائے، کیسے مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ مدینے میں رہتے تھے، مدینے کے اطراف میں رہتے تھے، مکہ کے مشرکوں سے معاملات کرتے، مکہ کے مشرکوں سے معاہدے کرتے، مسلمانوں کے خلاف جو جنگیں کی جاتی وہ مشرکوں کا ساتھ دیا کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ایسے الفاظ استعمال کرتے کہ جس میں ڈبل معنی ہوتے، اللہ کے نبی کی توہین کرنا چاہتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتا کہ سازش کرنے
والے ہیں۔ آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے کھانے کی دعوت دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت پسند تھا، اس گوشت کے اندر اس نے زہر ملایا اس نیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے۔ آپ نے پہلی گوشت کا ٹکڑا لیا، اس کے بعد آپ کو بتا دیا گیا کہ اس کے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ تو یہ قوم اس زمانے سے سازشیں کر رہی، اور آخر میں ان کے بارے میں خود قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ذہن رکھتے ہیں آخر میں ہمارا ایک نجات دہندہ آئے گا، ہم کو بچانے والا آئے گا۔ اب بچانے والا کون آئے گا؟ نہ ان کا ایمان حضرت عیسیٰ پہ ہے، نہ ان کا ایمان حضرت موسیٰ پہ ہے، نہ ان کا ایمان حضرت داؤد پہ ہے، نہ کلیسا سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں تو صرف دجال کو مانتے ہیں۔ ان کا یہی عقیدہ ہے کہ آخر میں جو ہمارا نجات دہندہ ہوگا وہ ساری دنیا پہ لوگوں کو مٹا کر ہم کو برتری عطا کرے گا، ہم کو فوقیت عطا کرے گا، اور ہمارا غلبہ ہوگا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ایک چھوٹی سی تاریخ ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ جو دشمنی رکھنے والے ہیں، پہلے نمبر پر یہودی ہے، دوسرے نمبر پر مشرکین ہے۔ اور یہودی دنیا کے اتنے حریص، دنیا میں جینا اور یہیں رہنے کے اتنے لالچی ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر ان کو 1000، ان میں کسی آدمی کی عمر 1000 سال بھی بڑھا دی جائے تب بھی وہ کہیں گے کہ ہماری عمر لمبی رہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَٰذِهِ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ، اے یہودی اگر تم یہ کہتے ہو تم اللہ کے منتخب ہو تو تم موت کی تمنا کرو، دیکھیں گے کیونکہ تم اللہ کو چاہتے ہو تو اللہ سے جا کر ملنا ہے تو موت کی تمنا کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ نے فرمایا وہ ہرگز بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہودی اور عیسائی کہتے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ تم یہ کہتے ہو تو پھر تمہارے اوپر تاریخ میں عذاب کیوں آئے ہیں، تم کو ہلاک کیوں کیا گیا ہے؟ اور یہ کہتے ہم جیسی بھی زندگی گزار لے اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے مگر چند دن کے لیے جائیں گے اور وہاں سے ہم کو نکال دیا جائے گا، گویا جنت بھی ان کی جاگیر ہے اور جہنم میں جائیں گے نہیں، اور دنیا میں رہیں گے تو منمانی زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ قرآن میں اللہ نے باضابطہ ایمان والوں کو حکم دیا نبی کے واسطے سے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے نبی یہ یہودی آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کو قبول نہیں کر لیں گے۔ ان کے مذہب کو جب تک دنیا میں مسلمان مانیں گے نہیں اس وقت تک یہودی ہم سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ آج دنیا میں جو فیشن لایا جاتا ہے، دنیا میں جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، دنیا میں جو نوجوانوں کو بے دین کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ان ساری کوششوں کے پیچھے ہاتھ انہی یہودیوں کا ہے۔ آج ہم ان کو خوش کرنے کی فکر رہتی ہے ہم کو، اور ان کے طریقے کو، ان کے لباس کو، ان کی وضاقتہ کو، ان کے بال کو، ان کے انداز کو، ان کی تہذیب کو، ان کے کلچر کو اپنانا چاہتے ہیں جو ہمارے اور اللہ کے دشمن ہے اور نبی کے دشمن ہے، اور جو صرف کلچر کو اپنانے سے خوش ہونے والے نہیں ہیں، جب تک کہ ہم ان کے مذہب کو قبول نہیں کریں گے وہ راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس دور میں جہاں وہ ظلم کر رہے اور ہر ظلم کے پیچھے ان کا تاریخی اعتبار سے ہاتھ رہا ہے، ہمارے لیے پیغام اور ہمارے لیے سبق یہ ہے خدا کے وہ باغی ہے، ہم خدا کے فرما بردار بننے والے بنے، نبیوں کے وہ نافرمان ہے، ہم نبیوں کی اطاعت کرنے والے بنے، اور سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری فرما برداری کرنے والے بنے۔ وہ سود کھاتے ہیں، ہم سود سے بچنے والے بنے، وہ احکامات کو بدلتے ہیں، ہم احکامات کی پابندی کرنے والے بنے، وہ لوگوں کو لڑاتے ہیں، جھگڑاتے ہیں اور ایک دوسرے کی لڑائی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ کرنے والے بنے، جہاں لڑائی جھگڑے کے موقع آ جائے اپنے آپ کو بچانے والے بنے، وہ نبیوں کے طریقوں سے بھاگتے ہیں، ہم نبی کے طریقے پہ جان نچھاور کرنے والے بنے۔ آج ہم مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بھائی اس زمانے میں کیونکہ ان حالات میں فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا، لہٰذا ہم لوگوں کو ان چیزوں سے دور ہونا چاہیے جو خاص کر ان لوگوں کی ہے جو ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے ہیں۔ تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا کہ صاحب میں اکیلا نہیں پیا تو کیا ہوگا، میں اکیلا نہیں کھایا تو کون سا بڑا انقلاب آ جائے گا، کون سی ان کی آمدنی رک جائے گی، کون سی ان کے اکنامک پر ہم حملہ کرنے والے بنیں گے۔ یہ تصور غلط ہے۔ اگر ہر مسلمان یہ عہد کرے گا کہ میرے اختیار میں جو چیزیں ہیں،
اگر میرے پاس کوئی اس کا متبادل نہیں ہے، اس کی جگہ کوئی اور نہیں ہے، وہ الگ مجبوری کی صورتحال ہے، لیکن اگر کوئی اس کے متبادل چیزیں ہمارے درمیان موجود ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے ان کی چیزوں کو، اور اپنی چیزیں، ان کے علاوہ جو چیزیں بنائی جاتی ہیں، پروڈکٹس ہوتے ہیں، ان کو استعمال کریں گے، تاکہ اگر کم از کم ان کی مالیت پر ہم نقصان نہیں بھی کریں گے، ہماری ایک غیرت بھی ہے، ہمارا ایک تعلق بھی ہے، ہماری ایک نسبت بھی ہے، ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم مظلوموں کا ساتھ دینے والے ہیں، ہم مظلوموں کی حمایت پہ کھڑے ہونے والے ہیں۔ تو ظالم طاقتور کیسے بنے گا؟ وہی وسائل اس کے پاس جو ہوں گے، مال اس کے پاس جو ہوگا، تجارت اس کے پاس جو ہوگی، کاروبار اس کے پاس جو ہوگا، دنیا بھر میں جو انہوں نے اپنی جال اور چین بچھایا ہوا ہے، اس کے ذریعے تو ترقی پائیں گے، کامیاب ہوں گے۔ تو اگر ہر مسلمان، اور خاص کر کاش ہمارے مسلمان ممالک اور وہاں کے سربراہان کھڑے ہو کر کھلے عام یہ اعلان کرتے کہ ہم تمہاری مخالفت کرتے ہیں، اور ظلم کرنے والے ظالم کے خلاف ہم احتجاج صرف زبانی قراردادیں نہیں، زبانی بل پاس کرنا نہیں کہ مسلمان حکمران کھڑے ہو گئے اور ایک اعلان کر دیا، جاری کر دیا کہ فلسطین پہ ہونے والے مظالم کو روکا جائے، یہ حقیقی مسلمانی نہیں ہے۔ حقیقی مسلمانی یہ ہے آپ ان سے اپنے تعلقات کو ختم کر دیں، اسرائیل سے اپنے تعلقات کو ختم کر کے بتائے ہم ان مظلوموں کے ساتھ میں ہیں، ہم کمزوروں کے ساتھ میں ہیں، ہم جو ظلم اور جبر کرنے والے لوگوں کی حمایت کرنے والے نہیں ہیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ اسرائیل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب کا نام دیا تھا، لیکن انہوں نے آگے چل کر حضرت یعقوب کے نام سے علیحدگی اختیار کر کے اپنے آپ کو یہودی بنایا، کہ جن کا ذہن، جن کا خیال اور جن کا تصور یہ ہے کہ دنیا میں ہم سب سے اعلیٰ ہے، باقی لوگ سب سے نیچے ہے، لہٰذا ہمیں اختیار ہے حکومت کرنے کا، ہمیں اختیار ہے دنیا کا نظام چلانے کا۔ اب دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے وہ تھوڑی موڑی کوشش بھی کر رہے، لیکن اللہ ہمیشہ ان کی کوششوں کو کامیاب نہیں کرے گا۔ قرآن میں جب اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ذلت، محتاجی ان کا مقدر ہے، وہ مقدر بنے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آج نہیں آئندہ حالات کو بدلے گا۔ اور جو تصور کر رہے ہم خونوں کی ندیاں بہا کر، ہم بے قصوروں کی جانیں لے کر اقتدار حاصل کریں گے، اللہ ظالموں کے دور کو دنیا میں ہمیشہ نہیں رکھتا، یہ تختے الٹتے پلٹتے ہیں اور حکومتوں کا نظام بدلتے رہتا ہے۔ اللہ مظلوموں کی حمایت کرتا رہا ہے، کرے گا، آئندہ بھی کرتا رہے گا، یہی اللہ کا نظام اور ضابطہ ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔